أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے پیار سے زندگی دینے والے پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو پاس پہنچے تو کی عرض رو کر میرے محبوب کلمہ پڑھا دے پاس پہنچے تو کی عرض رو کر میرے محبوب کلمہ پڑھا دے میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے ہنس کے بولے بلال حبشی تن پہ کھا کھا کے
ظالم کے کوڑے ہنس کے بولے بلال حبشی میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا بے حیا چاہے جتنی سزا دے میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا بے حیا چاہے جتنی سزا دے میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے نعبده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في قرآن المجيد كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب اور كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ رب العزت نے انسان کو ایک وقت مقررہ کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اور یہ وقت مقررہ کتنا ہے یہ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ. جب کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ فرشتہ ماں کے پیٹ کے اندر یہ لکھ کے چلا جاتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کی زندگی کتنی ہوگی اور دیگر چیزوں میں اس کو رزق کتنا ملے گا. یعنی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو پوری ڈیفائنڈ ہیں، جو پہلے سے لکھ دی گئی ہیں کہ اس کو اتنا رزق ملے گا اور اس کی اتنی زندگی ہوگی، اور جتنی انسان کی زندگی ہے اس سے نہ وہ کچھ لمحے آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے. اور یہ زندگی کا معاملہ صرف انسان کے ساتھ نہیں ہے، اللہ رب العزت کی جتنی مخلوق ہے سب فنا ہو جائے گی، سب کو موت آ جائے گی. جن چیزوں کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں ان میں جان نہیں ہے، ان کو بھی موت آ جائے گی، وہ بھی فنا ہو جائیں گی، اس لیے کہ ان میں بھی جان ہے، ہمیں اس کا شعور نہیں ہے. ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، یعنی اس میں جان ہے تو اللہ کا ذکر کرتی ہے. اب اس جو اللہ نے ان کو جو زندگی دی ہے، جو حیات دی ہے، پھر اس کی نوعیت مختلف ہے. کسی حیات کا ہمیں شعور ہے، کسی کا نہیں ہے، لیکن جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب فنا ہو جائیں گی سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فنا نہیں ہوگی، جن میں کرسی ہے، اللہ رب العزت کا عرش ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قلم ہے، لوح ہے اور اللہ رب العزت کی ذات ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں یہ سب فنا ہو جائیں گی. سب کو موت آنی ہے، اور کب آنی ہے اس کے بارے میں کسی کو کوئی پتہ نہیں. ہم اپنے ہاتھوں سے جنازے اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے، اور کبھی کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، خدا نہ کرے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بال بچ گئے، ایسے کہتے ہیں نا. کوئی حادثہ ہونے سے اگر ہم بچ جائیں تو ہمارا جو عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ ہم بال بچ گئے. آج تو بھائی بال بچ گئے. یہ بال کتنا باریک ہوتا ہے، اگر بال کے فاصلے سے ہم بچ گئے تو کسی دن یہ بال کا فاصلہ نکل نہیں جائے گا.
کتنا باریک فاصلہ ہے جی، بال بچ گئے تو کسی دن یہ بال کا فاصلہ بھی نکل جائے گا، اور جب یہ فاصلہ نکل جائے گا پھر اس کے بعد ہمارے پاس سوائے کف افسوس ملنے کے اور کچھ نہیں رہے گا۔ یہ زندگی کے اندر ہم نے جو کام کرنے ہیں وہ اس زندگی کے اندر کرنے ہیں، جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے پھر ہم کف افسوس ہی ملتے رہیں گے اگر ہم نے زندگی میں اللہ کو راضی نہیں کیا۔ پھر بندہ کہے گا ہمیں اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں ساری عمر آپ کی مخالفت نہیں کروں گا، ساری عمر آپ کی فرمانبرداری کروں گا۔ اور کبھی کسی ساتھی کو اتفاق ہوا ہو، بعض اوقات ہمیں اکثر ساتھیوں کو ہوتا ہے مشاہدہ، خواب میں ایسا لگتا ہے میں مر گیا، کوئی کسی ساتھی کو اتفاق، خواب میں ایسا لگتا ہے میں مر گیا، اور پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ جی میں زندہ ہوں، شکر ہے کہ میں زندہ ہوں۔ اور جو دوسری کیفیت اس کے دل میں ہوتی ہے کہ اب میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو یہ خواب جو ہے یہ کسی دن اللہ اس کو حقیقت میں بدل دیں گے۔ ہم نے کئی ایسے ساتھی دیکھے ہیں جو رات کو سوئے اور صبح اٹھے ہی، رات کو سوئے وہ بھی اسی خیال سے سوئے، اسی امید سے سوئے، صبح اٹھیں گے تو جی دفتر جانا ہے، صبح اٹھیں گے تو فلاں کام کرنا ہے، صبح اٹھیں گے تو فلاں کام کرنا ہے۔ اللہ نے ان کی زندگی میں صبح نہیں کی، وہ سوئے اور سوتے ہی رہ گئے۔ اس لیے بزرگ اللہ والے جو ہیں یہ خاص ہدایت کرتے ہیں نا کہ بھائی جب سونے لگو تو کچھ کام کر کے سو، یعنی سب سے پہلے پورے دن کا محاسبہ کر کے سو کہ آج مجھ سے کیا غلطیاں ہوئی، کیا میں نے نافرمانیاں کی اللہ کی۔ اس لیے کہ بندہ نہیں جانتا وہ صبح کو اٹھے گا بھی کہ نہیں اٹھے گا۔ اور نیند تو جو ہے یہ عارضی موت ہے نا، نیند کے بعد کی دعا جو ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ اس کی تو دعا یہی ہے، اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ یہ موت جو ہے وہ 5 گھنٹے کی، 6 گھنٹے کی، 7 گھنٹے کی ہے، یہ 500 سال، 1000 سال اور قیامت تک کی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ تو جب بندہ رات کو سوئے تو اپنا محاسبہ کر کے سوئے کہ آج میں نے دن میں کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی، وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ جو ہے یہ کبیرہ یا صغیرہ نہیں ہوتا، یہ تو علماء اکرام نے گناہ کی کراہیت کی وجہ سے ان کی درجہ بندی کی ہے، ورنہ ہر گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات عظمت والی ہے، ان کی نافرمانی چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ہم کسی بڑے آدمی کے پاس چلے جائیں اور وہ کوئی بات کہے، کوئی قانون ہو اس کا، یا اس کی کوئی بات نہ مانے، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ جی یہ بات تو چھوٹی سی، تو کہتا تم نے میری بات نہیں مانی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، کوئی افسر ہے وہ کہتا جی تم نے میری بات نہیں مانی، ملازم کہا کہ سر وہ تو چھوٹا سا کام تھا، معمولی کام تھا، کہتا نہیں میں نے تمہیں منع کیا تھا، تم نے میری بات نہیں مانی۔ اہمیت اس کام کی نہیں ہے، اہمیت اللہ کے حکم کی ہے، وہ بولے چھوٹا سا کام ہو، اہمیت جو ہے وہ اللہ کے حکم کی ہے، جس نے اللہ کے حکم کو پورا کیا پھر کام چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے ایک جگہ کا محاصرہ کیا، وہ کافر جو ہے انہوں نے تیاریاں کی ہوئی تھی، پورا بند کر دیا اپنے آپ کو۔ جب کافی دن گزر گئے تو جو لشکر کے امیر تھے انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ حضرت یہاں ہمیں کافی دن ہو گئے لیکن ہمیں اس محاصرے میں فتح نہیں ملتی۔ حضرت عمر نے جواب میں تحریر فرمایا تم دیکھو غور کرو، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو چھوڑ دیا، تم غور کرو۔ تو جب امیر لشکر نے تحقیق کی، غور کیا اس بات کو، تو معلوم ہوا کہ جی فجر کی نماز میں زیادہ تر لشکر جو ہے وہ مسواک نہیں کرتا، کیونکہ جنگی ماحول ہے تو وہ وضو کر کے اور نماز پڑھ جاتے ہیں، مسواک نہیں کرتا۔ تو امیر لشکر نے ساتھیوں کو کہا جی صبح کوئی ساتھی بغیر مسواک کے جو ہے وہ فجر کی نماز نہ پڑھے، سب مسواک کے ساتھ مسواک سے وضو کریں اور پھر فجر کی نماز پڑھیں۔ تو جب مسلمانوں نے مسواک سے وضو کیا
تو وہ کافر جو ہے وہ ان کے لشکر جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، جاسوس بھی ہوں گے، تو انہوں نے خبر دی کہ جی آج مسلمان بہت غصے میں ہیں اور یہ اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، یہ کچا کھا جائیں گے، ہمیں چھوڑیں گے نہیں ہے، یہ آج بہت غصے میں ہیں مسلمان۔ تو جو شہر کے عمائدین تھے، جو بڑے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ جی 40 50 60 دن سے یہ لشکر میں ہمت نہیں ہاری ہے، تو بہادر لوگ ہیں اور اب تو یہ غصے میں بھی ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ جب ہم پہ غالب ہو جائیں گے تو پھر تو حاکم کی مرضی ہے، جو مرضی کرتا رہے۔ تو انہوں نے پھر اس صلح کے بعد اور دروازہ کھول دیا کہ جی ٹھیک ہے، ہم آپ کو حاکم تسلیم کریں، صرف ایک سنت کی وجہ سے، صرف ایک سنت کے ترک کی وجہ سے اللہ پاک نے مسلمانوں سے فتح کو دور کر دیا۔ کوئی بھی عمل جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا وہ معمولی نہیں ہے، نہ وہ کوئی غلطی جو ہے چھوٹی ہے، ہر غلطی بڑی ہے۔ جب بندہ سوئے تو پھر محاسبہ کرے مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہوئی، اور ان غلطیوں پہ پھر اللہ سے معافی مانگی، اللہ تو مجھے معاف کر دیں۔ یہ نہیں پتا کہ میں صبح اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا، لیکن آپ مجھے معاف کر دیں۔ ہر بندہ جب سوئے تو رات کو اللہ سے معافی مانگ کے سوئے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ صبح کا سورج اس نے دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا ہے۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے انہوں نے بھی یہی سوچا تھا ہم صبح کا سورج دیکھیں گے۔ آج کل تو وبا پھیلی ہوئی ہے نا، تو پھر بھی یہ کہ یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے کچھ پہ آزمائش ہے، کچھ پہ عذاب ہے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی اللہ کا عذاب ہے۔ جو بندہ مومن ہے اس کے لیے آزمائش ہے، جو بندہ کافر ہے اس کے لیے عذاب ہے۔ کچھ کے لیے آزمائش ہے، کچھ کے لیے عذاب ہے، کچھ کے لیے صرف انتباہ ہے کہ سدھر جاؤ، سدھر جاؤ۔ ذرا سا آج بندے کو نزلہ کھانسی بخار ہو جائے تو کہتا ہے جی میں نے نہیں بچنا۔ کیوں جی؟ کرونا ہو گیا، بیماری آ گئی، وبا آ گئی، میں نے نہیں بچنا۔ حالانکہ بچنے کا تعلق جو ہے وہ اس وبا سے نہیں ہے، اس سے پہلے بھی لوگ کرتے تھے۔ یہاں تو ہمارے پردادا اور ان سے اگلے لوگ زندہ ہو تو ہم کہیں کہ جی لوگ پہلے مرتے ہی نہیں تھے، اس وبا کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مومن کے لیے آزمائش ہے، گناہگار مسلمانوں کے لیے انتباہ ہے، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے عذاب ہے۔ تو ہمیں رات کو سونے سے پہلے سب سے پہلے یہ محاسبہ کرنا ہے کہ میرے پورے دن کے عمل کیسے گزرے ہیں، پھر اس میں جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں وہ اللہ سے معافی مانگے، اور جو لوگوں کے حقوق پورے نہیں کیے وہ پھر لکھے یا وصیت کرے کسی کو۔ میں نے اپنے بڑوں کے معمولات دیکھے ہیں، جب کوئی بیماری آتی تھی، کوئی تکلیف آتی تھی تو فرماتے تھے جی میرا حساب لکھ لو، یا میری نماز رہ گئی ہے اس کو لکھ لو۔ صاحب کے سر میں چوٹ لگی تو آپریشن تھا، بے ہوش کرنا تھا ڈاکٹر نے، سر میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، مجھے فرمانے لگے کہ میری نمازوں کا حساب رکھنا۔ ہم آپ کتنے ہیں جو نمازوں کا کسی کو کہتے ہیں کہ میری نمازوں کا حساب رکھ لینا؟ ہم تو ہوش کی حالت میں اور اختیاری حالت میں اور صحت کی حالت میں ہم نمازوں کا حساب نہیں رکھتے۔ بیماری تو دور کی، بیماری کا تو ہم سمجھتے سب معاف ہے، سب معاف ہے۔ ہم تو صحت کی حالت میں نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو معاف میرے دوستوں کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز کا حساب ہے۔ تو جو دوستوں کی جو حقوق العباد پورے نہیں ہوئے ان کو لکھ لے، یا کسی کو وصیت کر دے، گھر والی کو کہہ دے جی میں نے فلاں کے اتنے پیسے دینے ہیں۔ یہ جو قرض کا پیسہ ہے نا، قرض، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے بڑی جو پریشانی کی بات ہے وہ قرض ہے۔ اس لیے کہ جب تک انسان کا قرض ادا نہیں ہوتا اس کے اعمال جو ہے وہ ان کا نفع ان کو نہیں پہنچتا قبر کے اندر، جتنے مرضی اس کے نیک اعمال ہوں، جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوگا اس کا نفع ان کو نہیں ملے گا۔ ہاں یہ کہ اللہ پاک کسی کے دل میں ڈالیں جو تو جتنے اس نے لوگوں کے حقوق اس کے ذمے ہوں وہ بھی لکھے، اور ویسے بھی ایک دم انسان معمول بنا لے، آدمی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اپنی ایک وصیت تیار کرے۔ وصیت ہمارے یہاں اس کو بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے، اگر کسی کو کہتا نا جی میری وصیت ہے، گھر والوں کو کہتے نہیں جی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ بھائی یہ تو بات ایسی ہے کہ ہر شخص کو وصیت لکھنی چاہیے تحریری طور پر۔
کہ میرے ذمہ اتنا قرض ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، میری اولاد کو میرے بعد یہ میری نماز قضا ہے، میری اولاد کو میرے بعد یہ بنایا جائے، یہ وصیت لکھے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ترمیم کرتا رہے جتنی اللہ نے اس کو زندگی دی ہے۔ اور ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ بندہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ وصیت کی مہلت دے، جس کو وصیت کی مہلت مل جائے وہ خوش نصیب ہے۔ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ چلتے چلتے بندہ چلا گیا کتنا اچھا تھا، بڑا نیک عمل تھا، چلتے چلتے جانا سعادت کی نشانی نہیں ہے۔ سعادت کی نشانی یہ ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق ملے، اس کو وصیت کی توفیق ملے۔ تو اس زندگی کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جس نے زندگی میں اللہ کو راضی کر لیا پھر اس کے لیے اگلا سفر آسان ہے، پھر اس کے لیے اگلا سفر آسان ہے۔ پھر تو وہ ایسا ہے جیسے رستہ بدلنا ہے، بس جیسے ہم کہتے ہیں نا انتقال ہو گیا۔ انتقال لفظ ہے منتقل ہونا، منتقل ہونا، انسان اپنے اصل گھر کی طرف منتقل ہو گیا۔ لیکن اصل گھر میں ہمیں تو ڈر اس لیے لگتا ہے کہ اصل گھر میں ہم نے اس کی حالت کوئی اچھی نہیں رکھی۔ جیسا انسان دنیا میں عمل کرتا ہے اس گھر میں اس کا ویسا اس کا اللہ پاک اس کو صلہ دیتا ہے۔ ہم نے نہ وہاں لائٹ کا بندوبست کیا، نہ ہم نے وہاں اے سی کا بندوبست کیا، نہ ہم نے وہاں کسی دوست ساتھی کا بندوبست کیا۔ ہم دنیا میں لگا رہے، دنیا میں ہم نے اے سی کا بھی بندوبست کیا، لائٹ کا بھی بندوبست کیا، گھر کا بھی بندوبست کیا جہاں 50 سال 60 سال رہنا تھا، اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے ہم نے کوئی بندوبست نہیں کیا۔ اس قبر کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا۔ قبر کے اندر انسان کو اللہ رب العزت جب بندہ پیدا ہوتا ہے اللہ رب العزت قبر کا پلاٹ اس کے نام کر دیتا ہے۔ بس وہ کہتے ہیں ہمارے ترقیاتی اسکیمیں ایک پلاٹ میں بک کرا لو پھر اس کے اخراجات، ترقیاتی اخراجات وہ خود کرا کے دیتا ہے بلڈر۔ اللہ رب العزت نے جو انسان کو پلاٹ دیا ہے نا قبر کا، اس کا کوئی ترقیاتی اخراجات نہیں ہے، کوئی ترقیاتی کام وہاں اللہ رب العزت نہیں کرا کے دیں گے۔ وہاں کے ترقیاتی کام جو ہیں اس بندے کو اس دنیا کے اندر کرنے ہیں۔ یہاں اللہ کا ذکر کرے گا وہاں قبر روشن ہو جائے گی، یہاں اللہ کا حق ادا کرے گا وہاں قبر روشن ہو جائے گی، یہاں قرآن سے دوستی کرے گا قبر میں ساتھی تیار ہو جائے گا۔ ایسے ایسے اللہ والے گزرے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ نے جب فوت ہوئے قبر میں ڈالا گیا، دعا کی، اس کے بعد جب جانے لگے تو ایسی خوشبو محسوس ہوئی کہ وہ قبر سے، اور لوگ جو ہیں پھر وہ آتے تھے اور قبر کی مٹی اٹھا کے لے جاتے تھے۔ قبر کی مٹی۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم کراچی میں استاد تھے میرا غالباً ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی اور بزرگ تھا مجھے نام صحیح سے یاد نہیں آ رہا ان کا۔ 35 سال انہوں نے بخاری شریف پڑھائی۔ جب فوت ہوئے تو قبر سے پھر خوشبو آتی تھی تو لوگ مٹی اٹھا کے لے کے جاتے تبرک کے طور پر ہیں۔ ویسے قبرستان سے خوف آتا ہے نا، لوگ قبر پہ نہیں جاتے کیونکہ ڈر لگتا ہے۔ ایسی برکت والی قبریں بنتی ہیں اللہ والوں کی، جو اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے نا دنیا میں، ایسی برکت والی قبریں بنتی ہیں، لوگ وہاں جاتے ہیں پھر خوف نہیں آتا ان قبروں سے۔ تو لوگ مٹی اٹھا کے لے گئے۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے وہاں جا کے دعا کروائی کہ اللہ پاک اس خوشبو کو بند فرما دے۔ ایسی قبریں بنتی ہیں اللہ والوں کی، ایسی موت آتی ہے اللہ والوں کی۔ جب اللہ والے فوت ہوتے ہیں ایسی موت آتی ہے۔ حضرت درخواسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے، جنازہ حضرت درخواسی نے پڑھایا، فرماتے ہیں میں نے فرشتوں کو ان کے جنازہ پہ دیکھا، ان کی قبر کی قبرستان میں فرشتوں کو دیکھا میں نے۔ ایسی پھر زندگی اللہ پاک دیتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر موت بھی اس کی بادشاہوں والی موت ہوتی ہے۔ پھر وہ چیختی چلاتی موت نہیں ہوتی کہ بندہ کہتا ہے میں نے نہیں جانا اور فرشتے اس کو ہانک کے لے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ایسا ہی نا، ہانک کے لے جاتے ہیں۔ پھر ایسی موت ہوتی ہے کہ فرشتے اس کو پروٹوکول دے کے لے کے جاتے ہیں۔ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب وصال فرمانے لگے مخاص کے اندر تو یہ فقیر وہاں موجود تھا، تایا جی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے تو حضرت کی طبیعت بہت خراب تھی، سانس آخری وقت تھا، تو تایا جی نے مصلی بچھایا اور پھر مراقب ہو گئے، آنکھیں بند کر لی، مراقب ہو گئے۔ تو تھوڑی دیر بعد پھر جو احباب نزدیک تھے ان سے فرمانے لگے کہ یہ اثر بچیں گے نہیں۔
پوچھا کیوں؟ فرمایا دربار رسالت کے اندر کرسیاں لگ رہی ہیں، کرسی ایسی اللہ پاک جو زندگی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو پروٹوکول ملتا ہے. یہ زمین جو ہے جس کو ہم آج پیروں تلے رونتے ہیں نا، یہ روز پکارتی ہے کہ تم نیچے تو آ، تو دیکھ پھر میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں. جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اسی لیے حکم کیا ہے؟ عاجزی سے چلو، عاجزی سے، سر کو جھکا کے چلو، اکڑ کے نہ چلا کرو، سر کو جھکا کے چلا کرو. جو بندہ اکڑ کے چلتا ہے، زمین کہتی ہے، جب زمین کے اندر جاتا ہے، زمین کہتی ہے پوری روئے زمین پر جتنے فرد تھے تو مجھے سب سے برا لگتا تھا، دیکھ اب میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں. پھر حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ وہ زمین یوں دھس جاتی ہے، آپس میں مل جاتی ہے، اور مردے کی یہ دو پسلیاں ہیں دونوں طرف کی، یہ یوں آپس میں جھگڑ جاتی ہیں. دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں. آج ہم اکڑ کے چلتے ہیں نا، میرا کوئی کیا بگاڑنے کا. زمین کہتی ہے دیکھ تو صبر کر، بس تو میرے پیٹ کے اندر آ، بس پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں. اور جو اللہ کا بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، عاجزی کے ساتھ چلتا ہے، اللہ سے ڈر کے چلتا ہے، جب پیٹ کے زمین کے پیٹ میں جاتا ہے تو زمین اس کو کہتی ہے کہ تو جتنے بندے زمین کی میری پیٹھ پر تھے تو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں. اور وہ اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کو اپنا باغ ہی نظر آتا ہے. یہ قبر جو ہے حدیث شریف کا مفہوم ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یا جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا ہے. یہ معمولی سفر نہیں ہے. یہ اپنے ہاتھوں سے ہم جس کو دفنا کے آتے ہیں نا، ہم تو یہ کہتے ہیں جی مٹی میں مل جائے گا، ہم اس کو مٹی میں نہیں ملتا، وہ نہ ہم مٹی میں ملانے جاتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے جی سائنس کہتی ہے 3 دن میں آنکھیں پھوٹ جائیں گی، 10 دن میں جسم گل جائے گا، 4-6 مہینے میں ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، جسم بھی گل جائے گا، آنکھیں بھی پھوٹ جائیں گی، ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی. بندہ ختم نہیں ہوگا، بندہ ختم نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے جس روح کو پیدا فرما دیا وہ ختم نہیں ہوگی. اس کے اعمال اس وقت بھی اس کے ساتھ ہوں گے، جب جسم گل جائے گا نا، اعمال اس کے ساتھ ہوں گے، معاملات اس کے ساتھ ہوں گے. قبر معمولی نہیں ہے. پوری زندگی انسان جو عمل کرتا رہا، پھر قبر کے اندر پھر اس کو دکھایا جاتا ہے دیکھو تم نے یہ کیا. اور صرف اس کو نہیں دکھایا جاتا، جو باقی جو نیچے بچتے ہیں اس کا بھی اس کو بتایا جاتا ہے انہوں نے اولاد کی تربیت نہیں کی نا، دیکھ تیری اولاد یہ کر رہی ہے. آج جو بندہ نیک عمل کرتا ہے نا، اللہ کو راضی کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جو اس کے بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کو بھی اطلاع جاتی ہے کہ یہ آپ کا فلاں جو ہے وہ سر یہ عمل کرتا ہے. ماں باپ کو پڑھ کے دیا کرو، نانا نانی کو پڑھ کے دیا کرو، دادا دادی کو پڑھ کے دیا کرو. اس لیے کہ جب بندہ ان کو پڑھ کے ثواب بخشتا ہے، اللہ کے فرشتے ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو جی تمہارے فلاں نے تمہیں پڑھ کے دیا، ان کو خوشی ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے. حضرت مجد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں میں اپنے والد صاحب کو قرآن پاک پڑھ کے دیا کرتا تھا تحفہ. تو ایک دفعہ میں ان کی قبر پہ گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھ سے راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے، وہ خوش نہیں ہے. فرمایا میں نے مراقبہ کیا، والد صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگے، فرمانے لگے کہ تم جو مجھے قرآن پاک پڑھ کے دیتے ہو نا، وہ اس طرح دیتے ہو کہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک اس کا ثواب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر صحابہ کرام کو، پھر مجھے دیتے ہو. تم صرف مجھے دیا کرو، اس لیے کہ میں وہ ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے ان کو پیش کروں گا. تم جو مجھے قرآن پاک کا ہدیہ دو گے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے خود پیش کروں گا. یہ عالم برزخ کے معاملات ہیں اور ہر بندے نے اس وقت پہ جانا ہے. ذرا رات کے وقت قبرستان چلا جائے، پھر دیکھیں میری کیا کیفیت ہے. وہاں بندہ اکیلا رک نہیں سکتا اور وہاں اس کو رہنا ہے. ایسے ہی ہے نا، اگر ہم ابھی قبرستان چلے جائیں تو ہم وہاں رک نہیں سکتے خوف کی وجہ سے. اچھا مضبوط دل کا آدمی بھی نہیں رک سکتا.
اور ایک دن ہمیں گھر والے اٹھا کے اسی قبرستان میں دفنا کے آ جائیں گے. پھر دن بھی وہاں رہنا ہے اور رات بھی وہاں رہنی ہے. دن بھی وہاں رہنا ہے، رات بھی وہاں رہنا ہے، اسی خاموشی کے اندر. اس وقت ہمارا کون ساتھی ہوگا؟ اس وقت یہ اعمال ساتھی ہوں گے جن کو آج ہم اہمیت ہی نہیں دیتے. آج ہم اللہ کو راضی نہیں کرتے. پھر جب ہمیں اللہ رب العزت کی ضرورت، تو خیر اس دنیا میں بھی ہمیں اللہ کی ہے. اگر اللہ رب العزت چاہے، ان کی رضا نہ ہو، ان کی حفاظت نہ ہو، ان کی مرضی نہ ہو، تو ہمیں ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. لیکن یہاں اللہ نے ظاہر کے آسرے بھی دیے ہیں. بھائی دے دیا، باپ دے دیا، بیوی دے دی، اولاد دے دی، دوست دے دیے. تو انسان ان کی وجہ سے غفلت میں پڑ گیا کہ شاید یہی میرے آسرے ہیں. اور جب قبر میں چلے جائے گا، یہ ظاہر کے آسرے ختم ہو جائیں گے. پھر اللہ کی ذات کا آسرا رہے گا بس. پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ بندہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو سوچے کہ میں قبر کے اندر ہوں، اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہے. سب دفنا کے چلے جائیں گے. جتنا مرضی اس سے محبت ہو، عزیز ہو، رشتہ دار ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، ماں ہو، سب چلے جائیں گے. کوئی نہیں روکے گا قبر میں. یہ ہم کہتے ہیں نا تیرے ساتھ میں بھی مر جاؤں گا، کوئی کسی کے ساتھ نہیں مرتا. یہ اللہ نے ایسا قانون بنایا ہے، ہر فرد اکیلا جاتا ہے یہاں سے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں مرتا. اور جب یہاں سے چلا جائے گا، پھر وہاں بھی وہ اکیلا ہے. پھر اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں. روایات میں آتا ہے جو بندہ قرآن کو دنیا میں دوستی کرتا ہے، پھر قبر میں قرآن جو ہے وہ ایک حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں آ کے اس کے ساتھ دل بہلاتا ہے، گفتگو کرتا ہے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کمپنی دیتا ہے. ورنہ قبر جو ہے یہ وحشتوں کا گھر ہے. یہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے مالدار لوگ، بڑے بڑے امیر لوگ، بڑے بڑے ظالم لوگ، پھر جو قبر میں جاتے ہیں تو ان کی ہڈیاں ملتی ہیں. بس ان کی ہڈیاں ملتی ہیں. ایک بزرگ کا مجھے واقعہ یاد آ گیا. ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک ہڈی ہے، انسانی کھوپڑی ہے خالی، اور اس کے اندر جو ہے چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہوا ہے. وہ آنکھ کے سوراخ سے اندر جاتی ہے اور دوسرے سوراخ سے باہر آ جاتی ہے. تو وہ اللہ والے جو ہیں وہیں مراقبہ میں بیٹھ گئے. تو پتہ چلا کہ یہ جو ہڈی ہے یہ ایک عورت کی ہے، اور وہ جو عورت تھی وہ نواب ذاتی تھی، یعنی نواب کی بیٹی تھی اور کسی اور نواب کی بیوی تھی. اور انتہائی حسین و جمیل تھی. اور آنکھ میں جو ہے ایک دن اس کی مالکن نوکرانی نے اس کو سرما نہیں دیا، یعنی سرما دیا، اس نے جب سلائی میں ڈالا تو اس کی آنکھ میں چپ گیا سرما. سلائی جس کو ہم کرتے نا اسے، تو اس نے بڑا شور شرابہ کیا کہ جی میری آنکھ میں سرما چپ گیا. فرمایا آج دیکھو آنکھ میں چڑیا جاتی ہے، گھونسلہ بنایا دوسرے سے باہر. یہ انسان کی حقیقت ہے. آج انسان جس چیز پہ کرتا ہے یہ انسان کی حقیقت ہے. اس وقت صرف انسان کے اعمال ساتھ، جس دنیا میں جو اس نے اللہ کو راضی کیا یہ وہاں کام آئے گا. بس دفنانے کے بعد 40 قدم پیچھے جائیں گے، منکر نکیر نکل کے باہر آ جائیں گے قبر کی دیوار سے. منکر نکیر قبر کی دیوار سے اس کو کوڑا ماریں گے. انہوں نے اٹھو، من ربو کا، اٹھو. یہ ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا. پھر وہ یوں دیکھے گا اور یوں دیکھے گا. ایسا نہیں ہے یہ ہمارا جو ذہن ہے، شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا کہ ہم تو مر گئے ہوں گے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ قبر میں ہم حواس میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہم حواس میں ہوں. ایسے ہی حواس میں ہوں گے جیسے ہم یہاں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں نا ایک دوسرے سے. قبر میں بھی منکر نکیر ہم سے ایسے ہی گفتگو کریں گے، اور وہاں بھی ہم ایسے ہی سوچ رہے ہوں گے جیسے ہم یہاں سوچتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. یہ حواس ختم نہیں ہوں گے، یہ حواس ختم نہیں ہوں گے. ایسے ہی وہ ہم سے گفتگو کریں گے، اٹھا کے بٹھا دیں گے. بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھا، ان کو پہچانتے ہو؟ کیسے پہچان
پہچانیں گے جب ہم نے زندگی میں ان سے رابطہ ہی نہیں رکھا، ہم نے کبھی ان کے احکام پہ عمل ہی نہیں کیا، ہم تو ان کی سنتوں کو معمولی سمجھتے رہے۔ ایسا ہی ہے نا، ہم نماز پڑھتے ہیں تو سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، جی سنت ہے، یہ کون سا فرض ہے؟ کسی کو داڑھی کا کہہ دو، کہتا ہے جی سنت ہے، یہ کون سا فرض ہے؟ یعنی سنت کو ہم نے ایسا سمجھ لیا کہ نہ کرنا، بس جو چیز نہ کرنی ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں جی سنت ہے۔ اللہ کے بندے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تو اتنی عظمت ہے کہ جس کا صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے مل گئی، اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ اتنی برکت والی سنت ہے، اتنی برکت ہے ان سنتوں کے اندر۔ تو اس زندگی کے اندر جب تک اللہ نے ہمیں سانس دیا ہے، ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پھر جب سانس بند ہو گئی، پھر انسان کی آسانی شروع ہے، پھر اس کے مزے شروع ہیں۔ یہ جو آسائش ہم اس دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، اللہ نے اس کو دنیا میں نہیں رکھا۔ اللہ نے تو فرمایا یا محنت کرو، بس یا محنت کرو، یا اللہ کو یاد کرو، یا اپنے آپ کو بھلا دو بس۔ پھر جب یہاں سے جاؤ گے پھر آسائشیں دیکھنا کیسی آسائشیں ہوتی ہیں۔ ایسی اللہ نے ہمارے لیے نعمت رکھی ہے کہ انسانی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں ہے کبھی، ایسی اللہ نے رکھی ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب دنیا میں اللہ کو راضی کر لیں گے، اور یہاں اللہ کو راضی کرنا سب سے آسان کام ہے۔ دنیا کا سب سے آسان کام جو ہے یہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہے کہ یہ اللہ کو راضی کرنا بہت مشکل ہے، اس کے لیے تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا سب سے آسان کام ہے۔ روایات میں آتا ہے ایک بدکار عورت کہیں سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھا ایک جانور ہے غالباً کتا، اور اس کو پیاس لگی ہے، تو اس نے کیا کیا کہ اپنا ایک دوپٹہ جو ہے وہ کنویں میں ڈالا، اور جب وہ گیلا ہوتا تھا باہر نکال کے اس کے منہ پہ ٹپکا دیتی تھی۔ جب وہ مر گئی تو اللہ نے کہا، اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے اس عمل کی برکت سے تمہیں معاف کر دیا۔ اتنا آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ پوری زندگی گناہ کرتی رہی، پوری زندگی گناہ کرتے رہی، اللہ نے صرف اس ایک عمل کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا۔ اتنا آسان ہے، جس نے اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہا دیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ کتنا آسان ہے۔ پوری زندگی گناہ کرتے رہے، اللہ سے ڈر گئے، اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، پرانے گناہوں کا تانا نہیں دیتے۔ صرف کیا ہے، بندہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، اپنے اندر نرمی پیدا کرے، اللہ کی مخلوق کا خیال رکھے، تکبر نہ کرے کہ جی میں کوئی چیز ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، رستہ تنگ تھا، ذرا پانی تھا دونوں طرف، کیچڑ، تو سامنے سے ایک کتا بھی آ رہا تھا اسی رستے میں۔ بڑے اللہ والے گزرے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں نے تو نماز پڑھنی ہے، اگر میں نیچے اتروں گا تو میرے تو کپڑے گندے ہو جائیں گے، ناپاک ہو جائیں گے، پلید ہو جائیں گے۔ اگر یہ کتا نیچے اتر جائے تو اس نے کون تو نماز پڑھنی ہے، اس کو تو پاکی ناپاکی کا مخالف نہیں ہے یہ، اگر یہ نیچے اتر جائے تو میں ادھر جاؤں گا۔ تو اللہ نے کتے کو قوت گویائی دی، وہ کہنے لگا جنید اگر تم نیچے اترو گے تو تمہارے صرف کپڑے ناپاک ہوں گے، تم ان کو پانی سے دھو گے وہ صاف ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، لیکن اگر میں نیچے اتر گیا تمہارے دل میں ایسا تکبر پیدا ہوگا، دل پہ ایسی پلیتی آئے گی، ساری عمر وہ پاک نہیں ہوگی کہ میں تو کوئی چیز ہوں، میں تو سوچتا ہوں اور کتے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تمہارے دل میں ایسی ناپاکی، ایسی پلیتی، ایسی گندگی آ جائے گی، پھر ساری عمر صاف نہیں ہوگی، جس کو تکبر کہتے ہیں۔ تو آج جو یہ ہمارے اندر تکبر ہے نا، ہمیں ظاہر کی گندگی نظر آتی ہے، کپڑے گندے ہو گئے نظر آتے ہیں، جو دل کی گندگی ہے یہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ گناہ جو ہے یہ گندگی ہے نا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے 2 عورتوں کی شکایت کی، کہا عرض کی کہ یا رسول اللہ 2 عورتیں ہیں، ان کو روزہ بہت زیادہ لگ گیا ہے، روزہ بہت زیادہ لگ گیا ہے، ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا لے کے آؤ۔ جب وہ عورتیں آئیں تو آپ نے ایک باؤل منگایا، تسلا منگوایا، پانی برتن منگوایا، اور ان سے کہا اس میں الٹی کرو۔ تو انہوں نے جب اس میں الٹی کی تو اس میں خون اور گوشت کے ذرے نکلے، گوشت نکلا اس میں سے۔ فرمایا تم نے غیبت کی ہے،
ہم غیبت کرتے ہیں تو وہ خون اور گوشت جو ہے وہ ہمارے اندر جاتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ نے امت کو دکھایا کہ دیکھو یہ خون ہے تمہارے بھائی کا جس کی تم نے غیبت کی، یہ گوشت ہے اس کا جو تمہارے منہ سے نکلتا ہے. یہ آج بھی جاتا ہے، جب ہم غیبت کرتے ہیں یہ ہمارے پیٹ کے اندر جاتا ہے، یہ غلاظت ہمارے پیٹ میں جاتی ہے. ظاہر کی غلاظت ہمیں نظر آتی ہے، یہ غلاظت ہمیں نظر نہیں آتی. اسی لیے مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب فرماتے ہیں کہ جو گناہ گار ہیں ان کو روزہ زیادہ لگتا ہے. روزہ لگنے کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ گناہ بھی زیادہ ہونا ہے. جب بندے کا گناہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کو روزہ زیادہ لگتا ہے. اور وہ اس حدیث سے جو ہے یہ لیتے ہیں کہ ان سے روزہ برداشت نہیں ہوتی، غیبت کی تو روزہ برداشت نہیں ہوا. تو یہ جو ہمارے باطن کے گناہ ہیں یہ بھی غلاظت ہیں جیسے ظاہر کی غلاظت ہے. اور یہ کیسے صاف ہوں گی؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے صاف ہوں گی. اللہ کا نام ایسا پاک ہے، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں سے سب گندگی بھاگ جاتی ہے. یہ اللہ کے نام کی برکت ہے. ایسا اللہ کا عظمت والا نام ہے، جہاں اللہ کا نام لیا جائے. اسی لیے فرمایا جہاں اذان کی آواز آتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. جہاں سے اذان کی آواز آتی ہے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے. اور فرمایا جب رات کو سویا کرو تو بسم اللہ و برکت اللہ کر کے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھتے رہو اور کنڈیاں بند کرتے رہو. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور کنڈیوں کو بند کرتے رہو. شیطان ان کنڈیوں کو نہیں کھول سکتا پھر جتنا مرضی زور لگا لے. کیوں؟ اللہ کا نام پڑھ لیا. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں میں. اللہ کے نام جس پہ پڑھ لیا شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے. پھر تو جس دل میں اللہ کا نام آ جائے گا، اللہ کا ذکر آ جائے گا، شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا. پھر دور دور سے شرارتیں کرے گا، دور دور سے. دل میں نہیں بیٹھے گا. پھر دل میں اس وقت آئے گا جب بندہ اللہ کی ذات سے غافل ہو جائے گا، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، پھر اس کے دل پہ حملہ کرے گا. تو دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے. اس زندگی کے اندر ہمیں راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رضا والی زندگی دے اللہ پاک. مال دے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اولاد دے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، تندرستی دے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی مانگنی چاہیے. لیکن سب سے بڑی اللہ کی نعمت کیا ہے؟ رضا والی زندگی. جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے ہماری زندگی گزر جائے، پھر جنت میں جیسے ہم چاہیں گے اللہ ویسے ہماری زندگی گزاریں گے. وما علینا الا البلاغ. تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ. استغفر اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. صلی اللہ علیہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے توفیق اللہ صحابہ کرام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اعظام خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال ادا فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال ادا فرمائیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا رب۔ تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں۔ یہ جو مراقبہ ہے یہ اصل میں دھیان ہے، دھیان۔ اس میں زبان سے اللہ اللہ نہیں کرنی ہے بلکہ اپنے دل کو اللہ رب العزت کی ذات سے جوڑ دینا ہے، دھیان رکھنا ہے۔ میرا دل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے گا، تو اس سے کیا ہوگا؟ جب یہ تعلق بن جائے گا پھر اللہ رب العزت کی جناب سے محبت اور رحمت کا نور آئے گا، سالک کو اپنے دل پہ محسوس ہوگا۔ بالکل یہ ہم جب شروع میں مراقبہ کرتے ہیں کہ ہماری توجہ نہیں ہوتی اس لیے ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا۔ بہت سارے ساتھیوں کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، بس ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، جب ہم اپنے دل کو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف متوجہ کر دیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ بندے کو یاد نہ کرے۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ بندہ اگر ایک قدم میری طرف چلتا ہے تو میں 10 قدم اس کی طرف جاتا ہوں، وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ لیکن اس حدیث قدسی پہ اگر آپ غور کریں تو پہلی جو جستجو ہے، پہلی جو ہمت ہے یہ بندے نے کرنی ہے، بندے نے اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ بس جس دن ہم نے اللہ رب العزت کی طرف قدم اٹھا دیا اللہ پاک تو ہاتھ کے سنبھالنے تو اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا ہے۔ آدھے گھنٹے 15 منٹ پونا گھنٹے کا یہ جو مراقبہ ہے اس میں خیالات بھی آئیں گے، یہ انسان کی طبیعت کا یہ ایک جز ہے کہ خیالات انسان کو آتے ہیں، تو جب بھی توجہ میں خلل آئے، خیالات آئیں تو اس خیالات کے پیچھے بھاگے نہیں بلکہ اپنی توجہ پھر اللہ رب العزت کی ذات کی طرف کرتے ہیں، اس محبت کی طرف کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کی طرف کرتے ہیں۔ اور اگر زیادہ خیالات آئیں تو سانس کو بند کر دیں، زبان کو تالو کے ساتھ لگا لیں۔ جب سانس کو بند کریں گے دم گھٹے گا تھوڑا سا تو پھر خیال خود بخود بھاگ جائے گا، تو جتنی دیر برداشت ہو پھر سانس لے لیں، اور سانس جو ہے وہ ناک سے لینا ہے، منہ سے کھینچنا ہے اور سانس ناک سے نکالنا ہے، منہ ناک سے سانس نہیں کھینچنا۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ اللہ اللہ۔ ذکر گو تا تیرا جانست پاکی دل سے ذکر رحمانست۔ مومنہ ذکر خدا بسیار گو
مومنا ذکر خدا بسیار گو، تابعہ بھی درد و عالم آبرو، ذکر حق آمد غذائے روح را، ذکر حق مرہم دل مجروح را۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اللہ اللہ اللہ۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اپنا مت لگاؤ تم رد میں جا بنانی ہے، آئے تم بندگی کرنے پھنسے ذات دنیا میں، کوئی اندھی عقل تیری کیسی نداری ہے، گناہوں میں نہ کر برباد عمر اپنی تو کرتا، کہاں ہے باپ دادا سب کے جن کی تو نشانی ہے، نہ کر بل اپنی دولت پر نہ طاقت پر نہ حشمت پر، کہ دنیا کی ہر ایک چیز تجھ کو چھوڑ جانی ہے، نیکی کر نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، یہ آخر میں تیری نیکی تیرے کام آتی ہے، نہ ہو شیطان کے تابع نہ بے فرمان رب کا ہو، نبی کے در کا خادم بن مراد اچھی جو پانی ہے، شریعت کی غلامی کر گناہوں سے تو بچ یارا، بری حالت ظالم چور کی جو مرد زانی ہے، تو روزی کھا حلال اپنی سراپا نور تقویٰ بن، کہ تقوی میں ترقی ہے نعمت جاودانی ہے، شریعت کا غلام ہوئے عجب اخلاق ہو اس کا، دل اس کا مسل اینا ہو یہ اس کی نشانی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز جا پانا عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جل
جا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ جس جا نظر آتے ہیں سجدے وہی کرتا ہوں جس جا ہمیں نظر آتے ہیں سجدے وہی کرتا ہوں سجدوں سے ہمیں مطلب سجدوں سے ہمیں مطلب بت خانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جا بھانا پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے مرشد میرا ساتھی ہو مرشد میرا ساتھی ہو دنیا میں خود کیے دیتے ہیں مخلص زندگی اب نہ سمجھے کوئی مخلص زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا اسے کروں جگمگائے نہ کیوں میرا اسے کروں ایک پتھر کو آئینہ در مل گیا جن کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے ان کی جانب ہی دروازہ جان کھلے جن کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے ان کی جانب ہی دروازہ جان کھلے جانے عمرِ رواں لے کے جاتی کہاں جانے عمرِ رواں لے کے جاتی کہاں خیر سے مجھ کو خیر البشر مل گیا جس طرف سے بھی گزری میری خواہشیں مجھ سے بچ کر نکلتی رہی لغزشیں جس طرف سے بھی گزری میری خواہشیں مجھ سے بچ کر نکلتی رہی لغزشیں
جب جھکائی نظر جھک گیا میرا سر، جب جھکائی نظر جھک گیا میرا سر، نقش پان کار مور پر مل گیا، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو ساتھ سفر مل گیا، ذہن بے رنگ تھا سانس بے روح تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ذہن بے رنگ تھا سانس بے روح تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ان کے چشمے غنی رونق جا بری، ان کے چشمے غنی رونق جا بری، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل پر چراغ حرم، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل پر چراغ حرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ مدوشی کو گھر مل گیا، وفر سے زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی قدر مل گیا، جب لگائے نہ کیوں میرا سے دوں، ایک پتھر کو آئی نظر مل گیا،
دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو گناہ اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں بڑے ہوں چھوٹے ہوں اپنے فضل سے سب گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے یا اللہ پاک جن پہ قرض ہے غیب کے خزانوں سے قرض عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو اولاد عطا فرمائیے
یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں ان کو نیک صالح وارث عطا فرمائیے آمین یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک بنائیے، فرما بردار بنائیے، اپنے دین پہ چلنے والا بنائیے یا اللہ پاک ہمارے گھر والوں کو دین والا بنائیے، اس دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک یہ جو وبا ہے بیماری ہے اپنے فضل سے اس کو دور فرمائیے یا اللہ پاک سب کو بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی حاضری نصیب فرمائیے یا اللہ پاک قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتجزيلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون